دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے فرشتوں کی حقیقی تعداد کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ان کے فرائض سے متعلق آگاہ ہے۔ اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ جبریل علیہ السلام تھے جو اللہ کا پیغام وحی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے تھے۔ دوستو اب نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کی وجہ سے وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ دوستو اتنا تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کس قدر شور مچاتا اور روتا ہے۔ اس کا تعلق چاہے جس مرضی مخلوق سے ہو، لیکن جیسے ہی فرشتے کی تخلیق ہوتی ہے وہ پیدا ہوتے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کا آغاز تخلیق جبرائیل علیہ السلام سے ہوا تھا۔ دوستو جہاں تک سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہوگی، تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے بارے میں سوال فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی قسم اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ پاک کے نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارا ظاہر ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ رب العزت کی قسم وہ تارا میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے، اور اس بارے میں ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں موجود ہیں، اس بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ کے نیچے رہتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور وہ سارے عرش کو گھیرے ہوئے تھے اور اللہ پاک کے عطا کردہ تخت پر براجمان تھے۔ ان کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد اور موتی جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر گرا دیا۔ خوف کی وجہ سے آپ کے قریب کھڑے دوسرے بچے ڈر کر بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے میرے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کے پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میں واپس پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 6 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے خلوت پسندی کے عادی ہو گئے اور آپ کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، جو کہ مکے سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ہے، اور یہیں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کے دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے خوفزدہ ہو گئے، ان پر خوف طاری ہو گیا، اور سارا واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ انہیں اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے یہ تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام پر احکام الہی لے کر نازل ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت ختم کر دی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بات چیت شروع کر دی۔ وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کر گئے تب تک انسانوں کو دفنانے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، آپ کو کفن مبارک لپیٹا اور پھر آپ کی تدفین کی۔
اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلسلہ بنی نوع انسان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہایت تیز رفتاری عطا کر رکھی ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت عجلت، نہایت مشقت کے ساتھ فوراً اترنا پڑا ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے آسمان سے نہایت عجلت اور مشقت میں اترنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کن کن مواقع پر؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی پہلی مرتبہ تب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تب میں مقام سدرۃ المنتہا پر موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ کے پاس پہنچتے میں انتہائی جلدی میں ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا، چھری گلے پر جانے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچا اور چھری کو الٹا کر دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور مجھے حکم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچ جاؤں، اور میں نے کنویں کی تہ سے گرنے سے قبل ہی ان کو اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور مجھے حکم ہوا، جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کا خون مبارک زمین پر گرنے نہ دینا۔ اے میرے محبوب، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پر کوئی سبزہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی اناج نہیں اگے گا، نہ ہی کوئی درخت پیدا ہوگا۔ چنانچہ میں بہت تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں میں لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ ناظرین، یہ ہے وہ برق رفتاری جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ وہ عرش سے فرش تک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہنچ جائیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر دوڑ رہی تھیں، مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، مگر وہاں پر موجود کوئی نہ تھا۔ تب انہیں شک ہوا کہ کوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو کوئی ہے وہ سامنے آئے اور بھلائی کو پیش کرے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو پانی پوری زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ہمیں مناسک حج بھی سکھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ انہوں نے قدم بقدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تو بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ترغیب دی۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ اور ان کا عظیم الشان شہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کی ایک نوک لگنے سے ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو بحکم خداوندی یہ فریضہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی سر انجام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات تباہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 فرشتے باقی بچ جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا کوئی بچ گیا ہے؟ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، اے اللہ رب العزت، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے تو اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، اے پروردگار، عزرائیل اور جبرائیل علیہ السلام بچ گئے ہیں۔ ان کو حکم ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو اور اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون بچا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، اے میرے پروردگار،
दोनों जहानों के मालिक, अब इजराइल अलैहिस्सलाम यानी सिर्फ मैं बच गया हूं। अल्लाह पाक का हुक्म होगा और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भी मौत आ घेरेगी। तब अल्लाह पाक फरमाएगा कि हर शय को फना होना था सिवाय अल्लाह ताला की जात के। फिर अल्लाह फरमाएगा कि आज किसकी बादशाहत है, तो अल्लाह खुद ही जवाब देगा कि अल्लाह की। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।